صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا اور نہ لعنت کرنے والا اور نہ فوش بکنے والا ہوتا ہے۔ فوش بات کا مطلب ہے کہ شرمناک امور کا کھلے میں تذکرہ کرنا، گندے اور برے معاملات کا کھلے الفاظ کے اندر تذکرہ کرنا فوش چیز ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عیوب یعنی تانا دینا، لعنت کرنا، فوش بکنا، یہ سچے مسلمان میں نہیں ہو سکتا۔ اپنے عیب نہ دیکھنا، دوسرے مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنا، ہر ایک کو لعن طار کرنا اسلامی شان کے خلاف ہے۔ بعض لوگ جانوروں کو، ہوا کو گالیاں دیتے ہیں، بعض لوگ گالی پہلے دیتے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں، ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ یہ سب اس حدیث سے عبرت پکڑیں۔ اجتماعی زندگی کے آداب میں سے تیسرا ادب جو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، یعنی وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہو ان ناموں سے نہ پکارو، جیسے کسی کو لمبو، موٹو، کالو وغیرہ کہہ کے پکارنا۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ اصل نام بہت اچھا ہوتا ہے، پھر لوگ نہ جانے کیوں دوسرے کو برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ جس کا جو نام ہو اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے، اپنی طرف سے اس کا الٹا نام لمبو ٹھگو وغیرہ نہ رکھا جائے۔ عموماً اس طرح کے نام سامنے والے کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں اور وہ اس سے چڑھتا بھی ہے۔ اس کے باوجود پکارنے والا جان بوجھ کر بار بار مزے لینے کے لیے الٹے نام سے پکارتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان بلکہ کافر ذمہ کو بھی شرعی حاجت کے بغیر ایسے الفاظ سے پکارنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرم جائز، ناجائز و حرام ہے، اگرچہ بات فی نفسی سچی ہو۔ مثلا کسی کا واقعی رنگ کالا ہے، اب اس کو کالا کہنا ٹھیک ہے، سچ کہہ رہے کالا، لیکن یہ بات کہہ کے اگلے کی دل آزاری کر رہے۔ کوئی لمبا ہے، اب واقعی لمبا ہے، سچی بات ہے، لیکن اس کو لمبو 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 کہہ کے پکارنا، اس لمبے کی دل آزاری ہوگی۔ کوئی چھوٹے قد کا ہے تو اس کو ٹھگنا کہہ کے بار بار اس کو تنگ کرنا، یہ پکارنا، یہ دل آزاری کا باعث ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں کبھی ایسا کیا ہے تو اسے سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت عمیر بن سعد بیان کرتے ہیں، حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو اس کے نام کے علاوہ نام یعنی برے لقب سے پکارا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اجتماعی زندگی کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ کہ لوگ بہت ہی زیادہ وہمی ہوتے ہیں اور بات بات پہ بدگمانی ہی کرتے ہیں، اچھی چیز میں بھی بدگمانی ہی تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ بات کے پازیٹیو پہلو کو دیکھنا چاہیے، لیکن نیگیٹو مائنڈ والے لوگ ہمیشہ اچھی بات کو بھی اس نیگیٹو منفی پیرائی سے ہی دیکھتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ لوگوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں، محبتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ جس کے بارے میں بدگمانی کی، اگر اس کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کی دل آزاری حرام ہے۔ اگر مسلمان کے سامنے اس کے متعلق بدگمانی کا اظہار نہ کیا بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کا اظہار کیا تو غیبت کر دی، اور غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ وہ سامنے والے کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کی عیب تلاش کرنا بھی گناہ ہے۔ بدگمانی کی ہلاکت میں سے یہ بھی ہے کہ بدگمانی کرنے سے بغض، حسد جیسے خطرناک باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں جب ہم بدگمانی پیدا کر لیں، یہ ایسے کیوں کرتا ہے، یہ ایسے کیوں چلتا ہے، اس نے یہ عمل کیوں کیا، یہ دعا میں رو رہا تھا تو یہ ریاکاری کر رہا تھا، بس دکھانے کے لیے آنسو بہا رہے تھے، یہ تو مگرمچھ کے آنسو ہیں، یہ بیان کے دوران رو پڑا تو یہ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کے اندر عیب نکالنے کی اور بدگمانی کے پہلو کی طرف جاتے ہیں۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، جس کے بارے میں بدگمانی کی ہے اب دل میں نفرت ہی بڑھتی جائے گی، دل میں کینہ ہی بڑھے گا اس کے خلاف۔ تو جس دل میں کینہ ہوتا ہے اس سینے سے سکون نکل جاتا ہے، ہر وقت بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے۔ اور جس کی عادت ہوتی ہے دل میں کینہ بغض رکھنے کی، وہ پھر ایک کے بارے میں نہیں رکھتا، وہ پھر کئیوں کے بارے میں رکھتا ہے، ہر ایک کے بارے میں دل میں غصہ، جس کو دیکھے تو اس کے بارے میں دل میں غصہ کینہ، کیونکہ اس نے دیکھے نہیں جب نیگیٹو پہلو ہے، تو اس کا سینہ جس کا کینے کی گندگی سے بھرا ہوتا ہے اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت ہی بے سکونی اور ٹینشن کی کیفیت میں رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک رکھنا چاہیے۔ خطرناک بیماریاں ہیں، خواہ بندہ خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، تو یہی اس کے لیے سزا کافی ہے کہ اس نے کینہ پال رکھا ہے، بغض پال رکھا ہے، حسد اپنے دل میں پال رکھا ہے، اپنے آپ کو ٹینشن دے رہے، تکلیف دے رہے۔ بدگمانی کرنے سے دو بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہے، شوہر بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بدگمانی کی وجہ سے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، بہن بھائی کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے بدگمانی کی وجہ سے۔ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج کا اٹیک اور دل کی بیماریوں کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھے، دوسروں کو اچھا ہی سمجھے، بس جو بھی ہے اچھا ہے اچھا ہے، اس کا فائدہ اپنے آپ کو زیادہ ہوگا، بندہ کئی بیماریوں سے بچ جائے گا، اور یہ جو بے سکونی والی بیماری ہے اس سے بھی بچ جائے گا۔ فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے جو بندہ دوسروں کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے۔ حال ہی کی ایک ریسرچ اس پہ ہوئی ہے اور اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ جو بندہ ہر ایک کو اپنا مخالف سمجھتا ہے، اللہ پاک ہمیں بدگمانی کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ اجتماعی زندگی کا ایک اور ادب ہے کہ پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرنا، ولا تجسسوا، تجسس میں نہ پڑنا، لوگوں کی چھپی ہوئی باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا، یہ تجسس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی سے پوچھنا کہ رات دیر تک جاگتے رہتے ہو، فجر بھی پڑھتے ہو یا نہیں، کسی نوکر رکھا تو اس سے پوچھنا آپ کا نیا نوکر صحیح کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بھی بلا اجازت شریف پوچھنا، عیب ڈھونڈنا ہے، لیکن اس کے سوال کرنے کا مقصد ہوتا ہے مجھے اندر کی بات پتہ چلے، اندر کا کوئی عیب پتہ چلے۔ جس سے پوچھا گیا وہ نوکر کے بارے میں کام چور ہے، حرام خور ہے وغیرہ کہہ کر گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس بات کا خطرہ ہے۔ اسی طرح بلا اجازت شریف کسی کا کوئی عیب معلوم کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرنا، کسی کے گھر میں جھانکنا وغیرہ، عیبوں کی ٹو میں لگے رہنا، یہ سارا کچھ تجسس میں داخل ہے۔ مسلمان کی عیب جوئی یعنی مسلمان کے عیب تلاش کرنا حرام ہے۔ جب اللہ نے عیب سارے چھپا رکھے ہمارے تو ہم دوسروں کے عیب تلاش کریں۔ نوکر رکھنے یا کہیں شادی کا ارادہ ہے تو حسب ضرورت معلومات کرنا گناہ نہیں ہے، جہاں شادی کرنی ہے وہاں اس کے دوستوں سے یا ان کے جاننے والوں سے جو ان کو جانتے ہیں وہاں سے اگر معلومات لیتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ گناہ نہیں ہوگا۔ یا ملازم رکھنا ہے تو اس کے بارے میں معلومات لینا، جس ادارے کے ذریعے وہ ملازم لے رہے ہیں یا اس ملازم کو جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ تھا اس کی انفارمیشن لینا، یہ گناہ نہیں۔ حدیث پاک میں ہے رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ان کے عیوب کو تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے، اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے اس کو رسوا کر دے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہو۔ اس لیے کسی کے عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے، اللہ پاک ہمارے عیب چھپائی رکھے گا۔ اگر دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگ جائیں گے تاکہ عیب پتہ چلے پھر میں اس کو بلیک میل کروں، عیب پتہ چلے اس کے بعد پھر میں اس سے بدلہ لوں، اپنا غصہ نکالوں، اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ کی ذات بھی بڑی طاقتور ہے، وہ بھی پھر ایسا بدلہ لے گا کہ اس کے عیب جو یہ کام کرتا ہے اس کے عیب لوگوں کو ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ چھپ کے بیٹھا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں بھی ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہے، پھر بھی اللہ پاک اس بندے کو رسوا کر دے گا، اس کے عیب لوگوں تک پہنچے۔
مسلمانوں کی غیبت کرنا، ان کے عیب ڈھونڈنا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کا انجام ذلت و رسوائی ہے، کہ جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوگا، اور ممکن ہے وہ ایسا عیب ہو جس کے ظاہر ہونے سے وہ معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جائے۔ لہٰذا عیب تلاش کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کی اس حرکت کی بنا پر کہیں اللہ پاک ان کے وہ پوشیدہ عیوب ظاہر نہ فرما دے جس سے وہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا کریں۔ اگر کسی کا عیب ہمیں پتہ چل بھی گیا، کسی کی کوئی نیگیٹو بات، اندرونی گھر کی بات پتہ چل بھی گئی، تو کسی اور کو نہ بتائیں، دفن کر دیں سینے میں، خود بھی بھول ہی جائیں کہ کیا بات ہوئی تھی، میں نے کیا دیکھا تھا، کیا سنا تھا فلاں کے بارے میں۔ ورنہ دل میں عیب اس کا ڈال ہی رکھیں گے تو الٹے اس سے دل میں بغض و کینہ، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ بات چاہے جھوٹی ہے سچی ہے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن دل میں اس مسلمان کا کینہ، بغض یہ بیٹھ جائے گا۔ اگر ہم کہیں گے فلاں بندہ ایسا ہے، اب یہ بات کر کے ہم نے اس بندے کے دل میں اس مسلمان کی عزت گھٹا دی، اس کو ڈی گریڈ کر دیا۔ یہ کام ہمارے ذریعے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، آخرت برباد ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے عذاب کا اس کے حقدار بن جائے۔ تو جس کسی نے مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ ہم دنیا میں لوگوں کے عیب چھپائیں، اللہ پاک دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپائے گا، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بچنے، اپنے عیبوں کی تلاش کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اپنے عیبوں پر ہی نظر رکھنی چاہیے اور اپنے اندر عیب تلاش کرنی چاہیے کہ میرے اندر اتنے عیب پہلے موجود ہیں، اور کیا عیب ہے، ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، کوئی اگر بالفاظ ہمیں کہہ بھی دے نا تو ہمارے اندر یہ عیب ہے، ہو سکتا ہے اگلا بھلائی کی نیت سے کہے، ہماری اصلاح کے لیے اکیلے میں کہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ جو عیب بتائے وہ اچھا نہیں لگتا، جو ہماری تعریفیں کرے وہ اچھا لگتا ہے، جو زیادہ مکھن لگائے وہ اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ جو ہمارے عیب بتائے اس کو اپنا سمجھنا چاہیے کہ یہ مخلص ہے ہمارے ساتھ۔ بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے باقاعدہ اپنا محاسب رکھا ہوا تھا اپنی اصلاح کے لیے، اور کئی اللہ والوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ میری اصلاح کرو، خوش ہوتے تھے اگر کوئی اصلاح کرتا تھا، عیب بتاتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں غصہ آتا ہے کوئی عیب نہ بتائے، بس لوگ سارا دن ہماری تعریفیں ہی کرتے رہے، اس سے مزہ آتا رہے، دل خوش ہوتا رہے، لذت حاصل کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عیبوں پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ